ہے کہ اذکار کو لازم کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی تھی کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، درجات کو بلند کرنے کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ترین عمل ہے۔ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، تمہارے خالق و مالک کے ہاں انتہائی پاکیزہ بھی ہے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ من انفاق الذهب والفضة، سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے تمہارے لیے، بہتر ہے تمہارے لیے اس بات سے ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم، میدان جہاد میں دشمن کے آمنے سامنے آنا، دشمنوں کی کھوپڑیاں اللہ کے راستے میں اڑانا یا شہید ہو جانا، اس سے بھی تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو وہ بہترین عمل کیا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ اور اللہ کا ذکر کی مختلف شکلیں ہیں۔ احب الکلام الی اللہ اربع، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہاری زبان سے جتنے جملے ادا ہوتے ہیں ان میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارے 4 کلمات ہیں۔ ان میں سے جس سے بھی آپ آغاز کرو، سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 اللہ اکبر، اور نمبر 4 لا الہ الا اللہ، احب الکلام الی اللہ۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا احب الی مما طلعت علیہ الشمس، سورج جس پہ طلوع ہوتا ہے، سورج کی روشنی سے جو چیز مستفید ہوتی ہے، ان ساری چیزوں سے بڑھ کر مجھے جو چیز پیاری ہے وہ یہ ہے کہ کہا جائے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ انہی 4 کلمات میں سے 2 تسبیحات کے حوالے سے مذکور اس حدیث کے ذریعے اس کتاب کا اختتام ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کلمات کو صرف یہ نہیں کہ احب الی مما طلعت علیہ الشمس، بلکہ احب الی اللہ بھی کہا، احب الکلام الی اللہ اربع۔ اور یہاں بھی یہ حدیث جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام عبداللہ بن صخر اور بعض روایات کے مطابق عبد الرحمن بن صخر ہے، ان کے حوالے سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو پیارے ہیں رحمان کو، حبیبتان الی الرحمن۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین کا ان کلمات کے ساتھ حب اور محبت کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیوں پیارے ہیں کہ لفظ سبحان میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ ہے، ہر طرح کے عیب سے اللہ تعالیٰ کو مبرہ اور پاک قرار دینے کا اعتراف و اقرار ہے بندے کا۔ سبحت سبحان اللہ، نسبح سبحان اللہ کہہ کر بندہ یہ کہتا ہے اللہ ہر نقص سے، ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کی خرابی سے
پاک ہے، میں اللہ تعالیٰ کی اس پاکی کو بیان کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی تعریف کا کلمہ ہے، تنزیہ کا کلمہ ہے۔ اور تنزیہ بھی کس انداز سے؟ اللہ کی حمد کے ساتھ۔ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کا نام ہے، اللہ کی تعریف کرنا۔ تکبر کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکبر اللہ کی صفت ہے، المتکبر ہے۔ ہر ایک کے لیے حرام نہیں، ہمارے لیے، مخلوق کے لیے حرام ہے۔ اللہ کی صفت ہے تکبر۔ کسی کی تعریف کی جائے نا تو وہ تھوڑا سا اس میں کبر آنے لگتا ہے، بڑے آنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ متکبر ہے، وہ چاہتا ہے سب میری تعریفیں کرو، خوب تعریفیں کرو، ہر وقت تعریفیں کرو، تمہارا اول آغاز شروع آخر سب میری تعریفات میں ہو، تم تعریفیں کرو میں دیتا رہوں گا، تعریفیں کر کے مجھ سے مانگو۔ یہ دنیا کے کچھ لوگ یہ انداز کیوں برا جانا جاتا ہے کہ کسی کی خوشامد کی جائے، تعریفیں کی جائے، پھر وہ ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں؟ نہیں، ویسی للہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ انداز اللہ کا خود سکھایا ہے کہ تعریفیں کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب مانگو، خوب میری تعریفیں کرو، میری حمد بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحمید، تعریف کیا گیا، محمود، کیونکہ اللہ تعالیٰ حمد کو خوب پسند فرماتے ہیں، حمد کرنے والوں کو خوب پسند فرماتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معروف نام جو ہے ان کا مادہ بھی حمد ہے، محمد یا احمد، اسی حمد سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا ایک بچہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ وہ جانتا ہے ملک الموت سے پوچھا کہ تو نے فلاں شخص، فلاں میرے بندے کے بیٹے بچے کی روح کو قبض کیا ہے جو پھول جیسا تھا، تو نے اس کو کیسے پایا؟ کہا اللہ، بڑا تعجب دیکھا کہ ہم نے اس کے بچے کی روح کو قبض کیا، اس حال میں بھی اس کی زبان پہ تیری تعریف کے کلمات تھے۔ اس تعریف کے کلمات کا صلہ رب نے کیا دیا کہ ابنو لہو بیتن سموہ بیت الحمد، ابنو لہو بیتن فی الجنہ وسموہ بیت الحمد۔ یہ حمد کا صلہ ہے۔ قیامت کے دن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، جس کے تحت سب لوگ ہوں گے، سب ایمان والے انبیاء بھی، تو اس جھنڈے کا نام کیا ہے؟ لواء الحمد۔ جو آ جائیں گے ان کو اصطلاح شریعت میں کیا کہا گیا؟ حمادون، کہ وہ حمادون ہوں گے۔ انہیں جب جنت میں داخلہ ملے گا تو وہ یہ کہتے ہو جائیں گے الحمدللہ الذی اورثنا، سب تعریف حمد اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں اس جگہ کا، اس مقام کا مالک اور وارث بنایا۔ تو حمد کلمہ جو ہے تملأ المیزان، قیامت کے دن لگے میزان کو بھر دینے والا ہے۔ ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، یہ دو کلمے زبان سے ادائیگی میں بڑے آسان ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، لیکن ہمیں اس میزان کی فکر کرنی ہے، وہ نیکیاں لے کے جانی ہیں جو اس میزان میں کام ہیں، جو قیامت کے دن کتنے اعمال ہوں گے کہ رب فرماتے ہیں لا نقیم لہم یوم القیامت
بدبخت لوگ ہیں وہ کہ اعمال کے ڈھیر لے کر جائیں اور قیامت کے دن ترازو میں رکھے ہی نہ جائے، نیکیوں کے پلڑے میں ان کو لایا ہی نہ جائے، ہبا منصورہ کر دیے جائے۔ اس دن جب ہر شخص کی نظر جب میزان لگے گا، میزان پہ ہوگی کہ آج ہماری نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا بدیوں والا، اللہ نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کلمہ حمد سے جس نے محبت رکھی اور اللہ کی تعریف بجا لاتا رہا، الحمدللہ تملأ المیزان، نیکیوں کے پلڑے کو بھر دے گا کلمہ۔ اس لیے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، کہ یہ قیامت کے دن جو ترازو لگے گا، جس کا لگنا برحق ہے، اس میں انتہائی ان کا وزن ہے، انتہائی وزنی کلمات ہے کہ میزان نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ ان کلمات سے بھر جانے والا ہے۔ اور وہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 100 مرتبہ یہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں ختم کر دے گا۔ قیامت کے دن سب سے بہتر حالت میں آئے گا۔ اس سے بہتر وہ تو آ سکتا ہے جو اس سے زیادہ یہ کلمات پڑھ کر آیا ہوگا۔ تو لہٰذا دیگر اذکار کے ساتھ ساتھ اس ذکر کو بھی ہم نے اپنے اوپر لازم کرنا ہے۔ اس ذکر کے اندر جو سبق ہیں، آپ جس کلاس میں ہیں اس تک معیار تک آپ کے سامنے ہیں، مزید انشاءاللہ آپ آگے چلیں گے، کیا گہرائیاں ہیں، کیا باریکیاں ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آتی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، پڑھا پڑھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے ان مشائخ پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے جو شب و روز لگے ہوئے ہیں اس محنت میں کہ ہماری یہ ٹیمیں تیار ہو جائیں۔ ہماری یقین جانو کہ ہماری سب سے قیمتی دولت تم ہوتے ہو۔ ہماری نظریں تمہارے اوپر، ان لوگوں کی نظریں جو ان اداروں پر خرچ کرتے ہیں، ان کی نظریں بھی آپ لوگوں پر ہیں کہ یہ تیار ہوں اور اللہ کے دین کے داعی بن کے نکلیں، اللہ کے دین کو پھیلائیں، خرافات اور بدعات کا قلع کما کریں۔ لہذا آپ بھی ان اداروں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، اس علم کے ساتھ، ان کتابوں کے ساتھ مخلص ہو کے رہا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔